واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کا کام کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر تم 4 گواہ مقرر کرو، فإن شہدوا، پس اگر 4 گواہ گواہی دیں، فامسکوہن فی البیوت، تو تم ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ پیدا کر دے۔ یہ ابتدائی اسلام کی آیت ہے۔ اگر کوئی عورت گناہ کا کام کرے اور 4 گواہ گواہی دیں اور شرعی قوانین کے مطابق یہ گواہی ہو، تو پھر اس وقت یہ تھا کہ اس عورت کو قید کر دیا جائے اور اس وقت تک وہ نہیں نکلے گی جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ لیکن پھر بعد میں سورہ نور میں احکام آئے کہ جب مرد یا عورت پر جرم ثابت ہو جائے شرعی قوانین کے مطابق، تو غیر شادی شدہ ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اور حدیث مشہورہ کے مطابق شادی شدہ ہو تو اسے سنسار کیا جائے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرماتا ہے جو برائی نادانی میں کر لے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں فرمایا جلد توبہ سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، موت کا فرشتہ نظر آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی کہ جو گناہ کرتے ہیں اور یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کافر ہونے کی حالت میں مر جائیں۔ تو کافر کفر سے توبہ کرے تو مرتے وقت اگر توبہ کرے ملک الموت کو دیکھنے کے بعد تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ گناہ گار اگر ملک الموت کو دیکھ کر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ جانتا ہے کہ ملک الموت کب نظر آ جائیں گے؟ وہ آنے سے پہلے کوئی میسج تو بھیجیں گے نہیں، اور اچانک سے کئی لوگ بیٹھے بیٹھے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ ابھی اور اسی وقت فوراً توبہ کی جائے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا۔ عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن، اگر یہ عورتیں یعنی یہ تمہاری بیوی تمہیں بری لگے، پسند نہ ہو، تو جلد بازی میں طلاق مت دے دو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کثیر کو رکھا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں خیر کثیر سے کئی مراد ہے۔ ایک تو مراد یہ کہ ہو سکتا ہے یہ زوجہ تمہیں ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تمہارے لیے وہ اولاد رکھی ہو جو تمہارے لیے آخرت اور دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ہو سکتا ہے یہ زوجہ جو تمہیں ناپسند ہے، اس کی شکل و صورت تمہیں پسند نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے، ہو سکتا ہے یہ زوجہ تمہارے لیے روزی میں برکت کا سبب ہو جائے۔ کہ احادیث طیبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہیں کس کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے، بلکہ حدیث کا یہ بھی خلاصہ ہے کہ انسان اگر ایک ٹکڑا روٹی کا کسی کو دیتا ہے تو کبھی کبھی اس ٹکڑے کی وجہ سے اسے روزی دی جا رہی ہوتی ہے،
وہ وہاں سے ٹکڑا بند کرتا ہے تو یہاں سے روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو انسان اچھائی کے پہلو نکالے گا وہ تو اس کا ذہن بھی مطمئن ہوگا اور اطمینان بھی آئے گا، اور انشاءاللہ اس کا گھرانہ جو ہے وہ سکون اور چین والا گھرانہ بن جائے گا. ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اپنے باپ کی بیوی سے، سگی ماں ہو کہ سوتیلی ماں، اس سے نکاح ہرگز مت کرو. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا کام ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے. زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا جاتا تھا، سگی ماں سے تو نکاح نہ کرتے لیکن سوتیلی ماں سے کر لیتے، تو اس کی مذمت کی گئی.